دشمنوں کے مکر سے تحفظ اور ان کے حملوں کو رد کرنے کے سلسلے میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الہی ہدیتنی فلہوت ووعظت فقسوت وأبليت الجمیل فعصیت۔ خدایا تو نے مجھے ہدایت دی لیکن میں غافل رہا، اور تو نے مجھے نصیحت کی لیکن میں سنگ دلی کا شکار رہا۔ تو نے بہترین نعمتیں دیں مگر میں نافرمانی کرتا رہا۔ ثم عرفت ما أصدرت إذ عرفتنيه فاستغفرت فأقلت فعود فسترت۔ اس کے بعد جب تیرے پہچانوانے سے میں نے تیرے حکم توبہ کو پہچان کر استغفار کیا تو تو نے معاف بھی کر دیا، پھر میں نے دوبارہ جو گناہ کیا اور تو نے اس پر بھی پردہ ڈال دیا۔ فلك إله الحمد تقحمت أودية الهلاك وحللت شعاب تلف تعرضت فيها لسطواتك۔ تو مالک اب ساری تعریف تیرے ہی لیے ہے کہ میں ہلاکت کی وادیوں میں کود پڑا اور بربادی کے گڑھوں میں گر پڑا ہوں جن کی بنا پر تیرے عذاب کا سامنا ہے۔ وبحلولها عقوباتك ووسيلتي إليك التوحيد۔ تیرے غضب کے نازل ہونے کا مستحق ہو گیا ہوں تو اب میرا وسیلہ تیری بارگاہ میں صرف تیری توحید ہے۔ وذريعتي أني لم أشرك بك شيئا ولم أتخذ معك إلها وقد فررت إليك بنفسي۔ کہ میں نے کسی کو تیرا شریک نہیں بنایا اور دوسرا کوئی خدا اختیار نہیں کیا، میں اپنی جان لے کر تیری طرف بھاگ کر آ گیا ہوں۔ وإليك مفر المسيء ومفزع المضيع لحظ نفسي الملتجئ۔ اور ہر عمل بھاگ کر تیری ہی طرف آتا ہے اور ہر اپنے کو برباد کرنے والے کی بازگشت تیری ہی طرف ہوتی ہے۔ فكم من عدو انقضى علي سيف عداوتي وشحذ لي ضبط مديتي۔ کتنے ہی دشمن ہیں جنہوں نے میرے خلاف دشمنی کی تلوار کھینچی اور اپنی چھری کی دھار کو تیز کر لیا۔ وأرهف لي شبا حدي وداف لي قواتل سمومي وسدد نحوي صوائب سهامي۔ اور اپنی سختیوں کی باڑ کو تیز تر بنا لیا اور میرے لیے قاتل زہر پانی میں ملا دیا ہے، اور کمانوں میں تیروں کو جوڑ کر مجھے نشانے کی زد پر رکھ لیا۔ ولم تنم عني عين حراستي وأضمر أن يسومني المكروه۔ اور ایک لمحے کے لیے بھی ان کے تعاقب کی نگاہیں غافل نہیں ہوئیں، اور وہ دل میں یہ عزم لیے رہے کہ مجھے ناخوشگوار حالات میں مبتلا کر دیں۔ ويجرعني زعاف مرارتي فنظرت يا إلهي إلى ضعفي عن احتمال الفوادح۔ اور اپنی تلخیوں کے گھونٹ پلا دیں، لیکن پروردگار جب تو نے دیکھا کہ میں ان سنگینیوں کو برداشت کرنے سے کمزور ہوں
وعجزي عن الانتصار ممن قصدني بمحاربتي ووحدتي في كثير عدد من ناواني. اور آمادہ جنگ افراد کے مقابلے سے قاصر ہوں اور دشمنوں اور مجھے نشانہ ستم بنانے والوں کی کثیر تعداد کے سامنے اکیلا ہوں. وأرصد لي بالبلاء فيما لم أعمل فيه فكري فابتدأتني بنصرك وشددت أزري بقوتك. تو میں نے اس سلسلے میں کچھ سوچا بھی نہیں تھا، لیکن تو نے بلا کہے میری مدد کر دی اور میری کمر کو مضبوط کر دیا. ثم فللت لي حدا وصيرته من بعد جمع عديد وحدا وأعليت كعبي عليه. اور میری خاطر دشمن کی باڑ کو کند کر دیا اور اسے کثیر لشکر جمع کرنے کے بعد بھی اکیلا بنا دیا اور میرے پائے کو اس سے بلند تر کر دیا. وجعلت ما سدده مردودا عليه فرددت لم يشف غيظا ولم يسكن غليله. اور جس تیر کا رخ اس نے میری طرف کیا تھا اسے اس کی طرف پلٹا دیا کہ نہ اس کا غصہ فروغ ہو سکا اور نہ اس کے دل کی آگ ٹھنڈی ہو سکی. قد عض على شواه وأدبر موليا قد أخلفت سراياه وكم من باغ بغاني بمكائدي. اس نے اپنی ہی بوٹیاں کاٹ لیں اور اس طرح ناکام ہو کر منہ پھرایا کہ اس کے لشکروں نے بھی اس سے غداری کر دی. اور کتنے ہی ایسے باغی ہیں جنہوں نے اپنی مکاریوں سے مجھ پر ظلم کیا. ونصب لي شرك مصائدي ووكل بي تفقد رعايتي. اپنے شکاری جال میری راہ میں بچھائے اور اپنی نگاہ غضب کا مجھ پر پہرا لگایا. وأضبأ إلي إضباء السبع لطريدتي انتظارا لانتهاز الفرصة لفريستي. اور اس طرح گھات لگا کر بیٹھ گئے جس طرح کوئی درندہ اپنے شکار کے انتظار میں بیٹھتا ہے کہ کب موقع ملے اور اسے پھاڑ ڈالے. وهو يظهر لي بشاشة الملاق وينظرني على شدة الحناق. اور اس کے بعد بھی میرے سامنے خوشامد کی مسرت کا اظہار کرتے رہے اور انتہائی کینہ ور نظروں سے دیکھتے رہے. فلما رأيت يا إلهي تباركت وتعاليت دغل سريرتي وقبح من طوى عليه. مگر جب خدایا تو نے اپنی بابرکت اور بلند و برتر ہستی کی بنا پر ان کی اندرونی خباثت کو دیکھ لیا اور یہ دیکھ لیا کہ وہ کیا بدتر جذبات اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں. أركسته لأم رأسه في زبيته ورددته في مهوى حفرته. تو نے انہیں سر کے بل انہی کے گڑھے میں الٹ دیا اور ان کے کھودے ہوئے ہلاکت کے غار میں پلٹا دیا. فانقمع بعد استطالته ذليلا في ربق حبالته التي كان يقدر أن يراني فيها. اب وہ اپنے غرور و سربلندی کا مظاہرہ کرنے کے بعد ذلیل ہو کر اپنے اس پھندے میں گرفتار ہو گئے ہیں جس میں کل مجھے دیکھنے کا منصوبہ بنا رہے تھے. وقد كاد أن يحل بي لولا رحمتك ما حل بساحتي. اور اگر تیری رحمت شامل حال نہ ہوتی تو جس بلا و مصیبت میں وہ گرفتار ہوئے قریب تھا کہ میں گرفتار ہو جاتا.
وكم من حاسد قد شرق بي بغصتي وشجي مني بغيظي. کتنے ہی حاسد ایسے تھے جن کے گلے میں مجھ سے ان کے غیظ کی بنا پر غصے کا پھندا پڑ گیا. وسلقني بحد لساني ووحرني بقرف عيوبي. مجھے اپنی زبان کی تیزی سے ستاتے رہے اور اپنے عیوب کے ساتھ مجھے متہم کر کے تیش دلاتے رہے. وجعل عرضي غرضا لمرامي وقلدني خلالا لم تزل فيه ووحرني بكيدي. اور اپنے تیروں کا نشانہ بناتے رہے اور اپنی عادتوں کو میرے سر منڈتے رہے، اپنی مکاریوں سے مجھے تپاتے رہے. وقصدني بمكيدته فناديتك يا إلهي مستغيثا بك واثقا بسرعة إجابتك. اور اپنی چال بازیوں کا نشانہ مجھے بناتے رہے، لیکن جب میں نے تجھے فریاد کر کے پکارا اس اعتماد کے ساتھ کہ تو فوراً قبول کر لے گا. عالما أنه لا يضطهد من آوى إلى ظل كنفك ولا يفزع من لجأ إلى معقل انتصارك. اور اس یقین کے ساتھ کہ جو تیرے سائے رحمت میں آ جائے اسے کوئی پامال نہیں کر سکتا ہے، اور جو تیری کمک کی پناہ گاہ میں پناہ لے لے وہ پریشان نہیں ہوتا ہے. فحصنتني من بأسي بقدرتك وكم من سحائب مكروه جليتها عني. تو تو نے اپنی قدرت کے سہارے اس کے حملوں سے بچا لیا. اسی طرح کتنے ہی مصیبتوں کے بادل تھے جنہیں تو نے چھانٹ دیا. وسحائب نعم أمطرتها علي وجداول رحمة نشرتها وعافية ألبستها. اور کتنے ہی نعمتوں کے ابر کرم تھے جنہیں برسا دیا، کتنی ہی رحمت کی نہریں تھیں جنہیں جاری کر دیا، اور کتنے ہی عافیت کے لباس تھے جنہیں پہنا دیا. وأعين أحداث طمستها وغواشي كربات كشفتها وكم من ظن حسن حققت. کتنی ہی حوادث کی آنکھیں تھیں جنہیں پھوڑ دیا، اور کتنے ہی رنج و غم کے پردے تھے جنہیں اٹھا دیا، کتنے ہی حسن ظن تھے جنہیں حقیقت بنا دیا. وعدم جبارت وسرعة أنعاشت ومسكنة حولت كل ذلك إنعاما وتطولا منك. اور کتنے ہی فقر و فاقے کے حالات تھے جن کی اصلاح کر دی اور ہلاکت سے بچا لیا، اور مسکنت کو بے نیازی میں تبدیل کر دیا. یہ سب تیرا فضل و کرم و انعام تھا. وفي جميعه انهماكا مني على معاصيك لم تمنعك إساءتي عن إتمام إحسانك. اور سب کے مقابلے میں میری طرف سے صرف گناہوں میں انہماک ہی دیکھنے میں آیا، لیکن نہ میری برائیاں تجھے احسانات کی تکمیل سے روک سکیں. ولا حجرني ذلك عن ارتكاب مساخطك. لا تسأل عما تفعل ولقد سئلت فأعطيت. اور نہ تیرا کرم مجھے نافرمانیوں کے ارتکاب سے روک سکا، اور اگرچہ تجھ سے کسی عمل کے بارے میں باز پرس نہیں ہو سکتی ہے، لیکن تجھ سے مانگا گیا تو تو نے دے دیا. ولم تسأل فابتدأت
واستبيح فضلك فما أكديت. اور نہیں مانگا گیا تو بھی از خود عنایت کر دیا. تجھ سے فضل و کرم کی درخواست کی گئی تو تو نے بخل سے کام نہیں لیا. أبيت يا مولاي إلا إحسانا وامتنانا وتطولا وإنعاما وأبيت إلا تقحما لحرماتك. گویا میرے مالک تجھے احسان و منت، فضل و کرم اور انعام کے علاوہ ہر چیز سے انکار ہے، اور مجھے تیرے محرمات میں کود پڑنے وتعديا لحدودك وغفلة عن وعيدك. تیرے حدود سے تجاوز کر جانے اور تیرے عذاب سے غفلت کے علاوہ ہر شے سے انکار ہے. فلك الحمد إلهي من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا تعجل. تیرے لیے حمد ہے میرے پروردگار کہ تو وہ صاحب اقتدار ہے جو مغلوب نہیں ہوتا ہے، اور وہ بردبار ہے جو عجلت سے کام نہیں لیتا ہے. هذا مقام من اعترف بسبوغ النعم وقابل بالتقصير وشهد على نفسه بالتضييع. یہ اس بندے کا موقف ہے جسے اس بات کا اعتراف ہے کہ تو نے مکمل نعمتیں دی ہیں اور اس نے کوتاہی کی ہے، اور پھر اپنے نفس کی بربادی کا خود گواہ ہے. اللهم فإني أتقرب إليك بالمحمدية الرفيعة والعلوية البيضاء وأتوجه إليك بما. خدایا میں تجھ سے قریب ہونا چاہتا ہوں بلند ترین محمدیت اور روشن ترین علویت کے ذریعے، اور ان دونوں کو واسطہ قرار دے کر تیری طرف متوجہ ہوں. أن تعيذني من شر الشيطان الرجيم فإن ذلك لا يضيق عليك في وجدك. کہ تو مجھے ہر ایک شر سے بچا لے کہ یہ کام تیرے کرم کی بارگاہ میں تنگی نہیں پیدا کر سکتا. ولا يتكأدك في قدرتك وأنت على كل شيء قدير فهب لي يا إلهي من رحمتك. تیری قدرت کو تھکا نہیں سکتا ہے اور تو ہر شے پر قادر ہے، لہذا خدایا مجھے اپنی رحمت ودوام توفيقك ما أتخذه سلما أعرج به إلى رضوانك وآمن به من عقابك يا أرحم الراحمين. اور دائمی توفیق کی بنا پر وہ وسیلہ دے دے جس کو سینہ بنا کر میں تیری رضا کی بلندیوں تک پہنچ جاؤں اور تیرے عذاب سے امان حاصل کر لوں، اے بہترین رحم کرنے والے.